نیکی پرانی نہیں ہوتی، وَالذَّنبُ لَا يُنسَى، گناہ بلایا نہیں جاتا۔ میں اور آپ ہزاروں گناہ کر چکے ہوں گے جو بھول گئے، مگر کہیں لکھا ہوا ہے گناہ کرتے وقت یاد رکھنا کہ آج تو لذت کے لیے کر رہا ہوں، مگر یہ کہیں لکھ دیا جائے گا، بلایا نہیں جاتا۔ اور پھر جس نے فیصلہ کرنا ہے نا، جس نے ہمارا حساب کتاب کر کے جزا اور سزا کا اعلان فرمانا ہے، اس کو موت نہیں آنی، وَالدَّيَّانُ لَا يَمُوتُ۔ اور پھر آگے جس طرح کہا گیا نا، اعمل ما شئت کما تدین تدان، کر لے جو کرنا ہے مگر جیسی کرے گا ویسی بھرے گا۔ یہ لائف میں جو بھی ہم کر کے جائیں گے نا، قبر میں سمجھ لو اس کا رزلٹ کارڈ ملنا ہے۔ اچھی گزار کر جاؤ گے تو جنت کے مزے ہوں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور سوشل میڈیا کے ناظرین، جب بھی مسجد میں داخل ہوا کریں اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دیگر عبادتوں کے ساتھ ساتھ ہمیں اعتکاف کا ثواب بھی ملتا رہے گا۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا، یعنی میں اس سے ہاتھ ملاؤں گا۔ اب ذرا آپ سوچئے کہ یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ بروز قیامت اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہاتھ ملانے کی سعادت مل جائے۔ سبحان اللہ۔ ایک بڑا پیارا شعر بھی ہے، حشر میں دیکھی شفیع عاصیاں کی بارگاہ، ہم سبھی مل کر پکارے الصلاۃ والسلام، تم گناہگاران امت کی خبر رکھتے رہے، بخشوائے جرم سارے الصلاۃ والسلام۔ تو ہمیں درود پاک کی کثرت کرنی ہے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے مل کر محبت سے درود پاک پڑھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم قرآن پاک کی کچھ آیتوں کے بارے میں جانتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کی باتیں کیا کریں اور قرآن کا درس ہم سمجھا کریں۔ آج قرآن پاک کی کون سی آیت ہے انشاءاللہ غور سے سنتے ہیں۔ اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک ہم اولو الالباب۔ اب اس کا پہلے ترجمہ سنیں گے اور پھر اس کے بارے میں کچھ جانیں گے۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، جو کان لگا کر بات سنتے ہیں پھر اس کی بہتر بات کی پیروی کرتے ہیں، یہ ہے جنہیں اللہ نے ہدایت دی اور یہی عقل مند ہے۔ اس آیت کو انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں۔ یاد رہے کہ جمعہ ہفتے کے 7 دنوں میں سے سب سے اہم دن بھی ہے اور سب سے افضل دن بھی ہے۔ حدیث شریف میں اسے سید الایام فرمایا گیا۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ جمعے کا دن تھا جب آپ جنت سے زمین پر تشریف لائے۔ جمعے میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ اس میں دعا کی جائے گی، وہ قبول ہوگی جب تک حرام کا سوال نہ کرے۔ اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ اسی دن فرعون غرق ہوا اور بنی اسرائیل کو اس سرکش سے نجات ملی۔ اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے رہائی عطا ہوئی، اور اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے نجات ملی۔ اب غور کریں کہ کتنے امپورٹنٹ واقعات جو ہیں وہ قرآن پاک میں موجود ہیں، اور وہ جمعہ کے دن ہوئے ہیں۔ جمعہ مبارک خاص الخاص دن ہے، اسے مسکینوں کا حج قرار دیا گیا ہے۔ اچھا، پھر ہم جمعے کو نماز کے لیے آتے ہیں تو اس میں ہمیں خطبہ سننے کو موقع ملتا ہے۔
اب خطبہ جو ہے نارملی کچھ لوگ تو چپ چاپ ہی سن لیتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا عربی میں امام صاحب نے کیا بیان کیا ہے، حالانکہ اس کے اندر بہت سارے میسیجز ہوتے ہیں، بہت ساری ہدایت کی باتیں ہوتی ہیں، اور سبحان اللہ، اللہ کرے کہ ہم اس خطبے کو سمجھ لیں تو ہر بار اپنے علم دین کو انہینس بھی کریں، بڑھائیں بھی، نصیحت کی باتیں بھی دل پر اثر کرنا شروع ہو جائے، اور اللہ کرے کہ ہم عمل کرنے والے بھی بن جائیں۔ اب جو میں نے آیت قرآنی تلاوت کی ہے، ایکچولی یہ خطبے اور بیان اور دین کی اہم باتوں کو سننے سے متعلق ہے۔ آج جو ہم نے آیت چوز کی ہے، دوبارہ سنیے گا، الذین یستمعون القول، یعنی جو کان لگا کر بات سنتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے سننا، اس کے لیے عربی میں لفظ سمعن استعمال ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے خوب توجہ کے ساتھ بغور سننا، ایک نارمل سننا ہے نا، اس کے لیے تو سماع ہم کہتے ہیں، لیکن اگر غور سے سننے کی بات کی جائے تو اسے اردو میں ہمتن گوش ہونا، یعنی ہر طرف سے دھیان ہٹا کر پوری توجہ سے سننا کہتے ہیں، اسے عربی میں استماع کہا جاتا ہے۔ نارمل سننا، سماعت جس کو ہم کہتے ہیں، اور استماع کہا جاتا ہے بہت غور سے فوکس ہو کر سننا۔ اب قرآن میں کیا ذکر ہوا؟ الذین یستمعون القول، یعنی جو کان لگا کر بات سنتے ہیں۔ اللہ رسول کا ذکر ہو، جب نصیحت کی بات ہو تو وہ کان لگا کر سنتے ہیں۔ اب آگے کیا فرمایا؟ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، جو لوگ یہ کرتے ہیں، بزرگوں کی باتیں، علماء کرام کے ارشادات، قرآنی آیات، احادیث غور سے سنتے ہیں، فرمایا پھر اس کی بہتر بات کی پیروی کرتے ہیں، یعنی سن کر صرف انسنی نہیں کر دیتے، ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا، سنا فالو کرنا شروع کر دیا۔ پھر آگے قرآن کیا کہتا ہے؟ اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب، یہ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے اور یہی عقل مند ہیں۔ تو ماشاءاللہ آپ جمعے کے بیان میں آتے ہیں یا کبھی بھی علماء کرام کے بیانات ہوں، جہاں قرآن کی بات ہو، حدیث کی بات ہو، فوکس ہو کر سننا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ اس پر عمل بھی کریں، کیونکہ ایسے لوگوں کو قرآن کہتا ہے کہ ان کو ہدایت ملتی ہے اور یہی عقل مند لوگ ہیں۔ اب جو کفار ہوتے تھے نا، وہ کیا کرتے تھے؟ وہ بھی اللہ رسول کی جب باتیں ہوتی تھی تو آتے تھے، منافقین ہوتے تھے بعض، وہ انسنی کرتے تھے، اس کو مذاق میں اڑاتے تھے، اس کو فوکس نہیں کرتے تھے۔ قرآن کہتا ہے ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون، جب ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نصیحت آتی ہے تو اسے کھیلتے ہوئے سنتے ہیں۔ اب آج بھی کیا ہوتا ہے؟ بیان ہو رہا ہے، لوگ موبائل میں لگے ہوئے ہیں، کچھ لوگ قالین سے کھیلتے رہیں گے، چٹائیاں مسجد میں ہو تو چٹائیوں کے دھاگے نکالتے رہیں گے، یعنی اللہ رسول کی بات سننے آئے اور ٹائم اپنا یا تو گفتگو کرتے رہیں گے، تو یہ بالکل درست نہیں ہے، اور یہ کفار کی اور منافقین کی نشانی قرآن میں بیان ہوئی ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہم ایمان والوں کا جو وصف ہے اس کو اپنائیں، کہ جب بھی اللہ رسول کی بات ہو، قرآن و حدیث کی بات ہو تو فوکس ہو کر سنیں۔ اچھا، اب صحابہ کرام علیہ رضوان نبی پاک علیہ السلام کا خطبہ، نبی پاک کا بیان کیسے سنتے تھے کہ روایت میں ہے کہ اذا تکلم اطرق جلساؤہ کانما علی رؤوسہم الطیر، یعنی جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کلام فرماتے تو صحابہ کرام گردنیں جھکا کر خاموش بیٹھ جاتے، حالت یہ ہوتی گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب آپ سمجھتے پرندہ ذرا سی حرکت سے اڑ جاتا ہے، آپ اپنے ہاتھ پہ بھی کبھی ببل تو بیٹھتا نہیں، بیٹھ جائے تو ذرا سا ہاتھ لے گا وہ اڑ جائے گا، ذرا سی آہٹ ہوگی تو اڑ جائے گا۔ یعنی صحابہ سرکار دو عالم علیہ السلام جب بیان فرماتے تو وہ اتنی توجہ کے ساتھ، اتنا فوکس ہو کر بیٹھتے تھے کہ اگر پرندہ بھی سر پر بیٹھ جائے تو وہ بھی اڑے نہ، اس کو بھی لگے کہ کوئی آبجیکٹ ایسا ہے جو ہلنے والا نہیں ہے۔ تو یہ انداز تھا نبی پاک علیہ السلام کا، صحابہ کس طرح خطبہ سنتے تھے، سبحان اللہ، اور پیارے آقا کی بات پر عمل کیسے کرتے تھے۔ ایک بار نبی پاک علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور آپ نے فرمایا اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ اللہ کریم نے نبی پاک کی آواز کو ایک اور کمال یہ عطا فرمایا تھا، یہ بھی معجزہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ آج مائک لگانے کی ضرورت پڑتی ہے نا پیچھے آواز پہنچانے کے لیے، اس زمانے میں تو مائک نہیں تھا، تو سبحان اللہ مسجد نبوی میں جتنے لوگ ہوتے تھے سب کو ویسے ہی آواز سنائی دیتی تھی جیسے قریب والے کو سنائی دیتی تھی۔ اچھا، صرف مسجد نبوی میں نہیں، چلے آپ ہو سکتا ہے کہیں کہ جناب اس زمانے میں تو چند لوگ ہوتے تھے، حجۃ الوداع کے موقع پر، جب حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات کے میدان میں 1,24,000 صحابہ موجود تھے، تب بھی نبی پاک نے جو خطبہ دیا سب کو پراپر اور یکساں آواز پہنچ رہی تھی۔ کلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ۔ تو ایک بار نبی پاک نے خطبے میں فرمایا اجلسو، بیٹھ جاؤ، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود جو بھی مسجد میں داخل ہی ہوئے تھے
جیسے نبی پاک کا جملہ سنا وہیں بیٹھ گئے. سبحان اللہ. یعنی فوراً سنتے بھی تھے اور اس پر عمل بھی کرتے تھے. ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ یہاں ہیں جو شاید ہر جمعے آتے ہیں اور ہر جمعے ہی بیان سنتے ہیں. کوشش بھی کیا کریں کہ توجہ سے سنا کریں، لیکن اس پر کچھ نہ کچھ عمل بھی شروع کر دیں. تو انشاءاللہ یہ جو قرآن کی آیت میں انعام اعلان ہوا ہے نا، کہ وہ لوگ سنتے بھی ہیں کان لگا کر، عمل بھی کرتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت والے ہیں اور عقل مند ہیں. تو اللہ کرے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں. اچھا، اب ہم جمعے کے خطبے کو اسپیشلی تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں. ایک بڑی پیاری حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا کان یوم الجمعۃ فاغتسل الرجل، فرمایا جب جمعے کا دن ہو تو بندہ غسل کرے، وغسل رأسہ، اپنے سر کو دھوئے، پھر فرمایا ثم تطیب من اطیب طیبہ، پھر بہترین خوشبو لگائے، یعنی جو اس کے پاس خوشبو ہے اس میں سے بہترین خوشبو لگائے. پھر فرمایا ولبس من صالح ثیابہ، اور پھر فرمایا اچھے کپڑے پہنے، ثم خرج الی الصلاۃ، پھر نماز جمعہ کے لیے وہ نکلے گھر سے، حاضر ہو جائے. سبحان اللہ. اور پھر فرمایا وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْن، دو بندوں کے درمیان سے نہ گزرے. اب اس میں بھی ایک چیز کیا ہوتی ہے کہ بعض اوقات نمازی بیٹھے ہوتے ہیں، لوگ گزر کر بیچ سے کاندھے ٹاپ کر آ رہے ہوتے ہیں. یہ نہ کیا کریں، کیونکہ آپ بہت سارے لوگوں کو ڈسٹرب کر رہے ہوتے ہیں. اور حدیث میں بھی یہ ذکر آیا کہ دو بندوں کے درمیان سے نہ گزرے. جدھر جگہ ملتی ہے بیٹھ جائے، وہ الگ بات ہے، جب نماز کا وقت شروع ہوگا تو صفیں درست ہو جائیں گی. لیکن بعض لوگ سب کو اوپر سے کاندھے پھلانگتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں. جتنوں کو کاندھا آپ پھلانگیں گے ان کا بیان سننا ڈسٹرب ہو جائے گا. اور جب شریعت کی بات ہو رہی ہوتی ہے نا، اس میں ایک احتیاط اس لیے کرنی ہوتی ہے کہ کبھی جائز کو وہ ناجائز نہ سمجھ جائے، حلال کو وہ حرام نہ سمجھ جائے، کیونکہ آپ نے اس کے کاندھے سے جب آپ نے اوپر سے آنا ہے تو اس سے ڈسٹرب ہونا ہے اور وہ بیان کو مس کر جائے گا. تو حدیث میں کیا فرمایا؟ دو بندوں کے درمیان سے نہ گزرے. اور پھر فرمایا امام کا کلام پوری توجہ کے ساتھ سنے، اس کے جمعے سے جمعے تک کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. اس میں 3 دن کا مزید اضافہ ہے. غفر لہ من الجمعۃ الی الجمعہ وزیادۃ 3 ایام، یعنی گویا تقریباً 10 دن کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اگر بندہ یہ عمل کر لے. میں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں، کرنا کیا ہے؟ جمعے کے دن غسل کرنا ہے، بہترین خوشبو لگائیں، اچھے کپڑے پہنے، پوری توجہ کے ساتھ نماز جمعہ کے جب آئیں تو دو بندوں کے درمیان سے نہ گزریں. پھر فرمایا پوری توجہ کے ساتھ امام کا بیان خطبہ سنیں، اور پھر کیا ہوگا انشاءاللہ تقریباً 10 دن کے گناہ جو ہے وہ معاف کر دیے جائیں. تو یہ جمعہ کا دن بڑا کمال کا دن ہے. اور آپ دیکھیں حدیثوں میں بار بار خطبے کو غور سے سننے کا حکم ہے، بیان کو غور سے سننے کا حکم ہے. اللہ رسول کی جو بات ہو رہی ہے، قرآن و حدیث کی جو بات ہو رہی ہے، اس کو غور سے سننے کا حکم ہے. اب جو ہے انشاءاللہ میں جو خطبہ جمعہ ہے، کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آج ہم کم از کم کچھ خطبہ جمعہ کو سمجھ لیں، تاکہ آئندہ جب خطبہ جمعہ ہمارے سامنے پڑھا جائے تو کچھ باتیں ہمیں یاد آ جائیں اور ہم اس کو بہت اچھے انداز سے سمجھیں بھی، اور اللہ کرے ہمارے دلوں پر اثر بھی ہو جائے. اب عموماً جو امام صاحبان ہوتے ہیں جو جمعے کا خطبہ دیتے ہیں، وہ خطبات رضویہ سے دیتے ہیں. اور خطبات رضویہ کے جو 5 بنیادی مضامین ہیں، 5 سبجیکٹ بیان ہوتے ہیں. جب بھی عربی خطبہ ہوتا ہے نا، نارملی اس میں 5 سبجیکٹ ہوتے ہیں. پہلا سبجیکٹ کیا ہے؟ اللہ پاک کی حمد و ثنا اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھا جاتا ہے. دوسرا سبجیکٹ یہ ہے تقوی اور محبت رسول کی نصیحت کی جاتی ہے. تیسرا مکافات عمل، یعنی جیسا کرو گے ویسی بھرو گے، اس کا بیان کیا جاتا ہے. چوتھے نمبر پر خلفائے راشدین، صحابہ، اہل بیت کا ذکر خیر ہوتا ہے، ان کے لیے رحمت کی دعائیں ہوتی ہیں. اور 5واں ایک بڑی نصیحت بھری آیت کریمہ بھی ہمیں سنائی جاتی ہے. اب ان 5 سبجیکٹ کو میں انشاءاللہ ایک ایک کر کے بیان کرتا ہوں. آپ ذرا غور سے سنتے جائیں، آپ کو انشاءاللہ بہت کچھ اس میں سمجھ بھی آئے گا، اور اللہ کرے گا آئندہ بھی آپ اگر اس کو فوکس رکھیں گے تو آپ انشاءاللہ جمعے کے خطبے کو انجوائے بھی کریں گے اور اللہ نے چاہا انڈرسٹینڈ بھی کریں گے. ابتدا کیسے ہوتی ہے جمعے کی خطبے کی؟ الحمدللہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی العالمین جمیعا. یہ سنتے ہیں نا؟ ترجمہ کیا ہے؟ سب خوبیاں اللہ کو جس نے ہمارے سردار اور ہمارے مالک و مولا سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام جہانوں پر فضیلت بخشی ہے. یعنی اللہ کی حمد ہو رہی ہے، نبی پاک پر گویا درود بھیجا جا رہا ہے. اب اس کا کتنا پیارا انداز ہے کہ اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کی گئی ہے. یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا نرالا اسلوب ہے جو آپ نے قرآن کریم سے سیکھا ہے. قرآن کریم میں اللہ پاک نے اپنا تعارف کیسے کروایا؟ فرمایا هو الذی ارسل رسولہ، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا. سبحان اللہ. تعارف کس کا کروانا ہے؟ اللہ پاک کا.
فرمایا گیا اللہ وہ ہے جس نے رسول ذیشان رسول اکرم نبی محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رحمت کل جہاں بنا کر بھیجا. سبحان اللہ. یہی حمد کا انداز اعلیٰ حضرت نے استعمال کیا. الحمدللہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمدن، یعنی تمام تعریفیں اس اللہ کو جس نے فضیلت بخشی ہمارے سردار اور ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالم پر. سبحان اللہ. یعنی یہاں ایک اور عشق والی بات بھی سمجھ آ رہی ہے کہ رب اپنا تعارف بھی کیسے کروا رہا ہے. میں وہ اللہ ہوں جس نے زمین و آسمان بنایا، نہیں، میں وہ اللہ ہوں جس نے سارے جہان کو بنایا. اس آیت میں کیا فرمایا؟ هو الذی ارسل رسولہ، رب وہ ہے جس نے نبی پاک کو اپنا رسول بنا کر بھیجا. محبوب و محب کا پیار نظر آ رہا. اعلیٰ حضرت نے یہی بات شعر میں بھی لکھی، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. اچھا اب خطبہ آگے چلتا ہے. خطبے میں کلمہ شہادت آتا ہے، وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین. اب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک اللہ پاک کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک ہمارے سردار اور ہمارے آقا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. ان پر، ان کے جملہ آل و اصحاب پر اللہ پاک درود و برکت اور سلام نازل فرمائے. اس کے بعد تقویٰ کی نصیحت شروع ہوتی ہے. نصیحت کیسی ہوتی ہے؟ فَيَا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے ایمان والو، رحمنا ورحمکم اللہ، ہم پر اور تم پر اللہ پاک رحم فرمائے. اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ عز وجل فی السر والاعلان، میں تمہیں اور اپنے آپ کو تنہائی میں اور لوگوں کے سامنے ہر جگہ اللہ پاک سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں. تقویٰ کہتے ہیں اس کو ہیں، اکیلے میں بھی اللہ سے ڈرنا، فی السر والاعلان، لوگوں میں بھی اللہ سے ڈرنا ہے اور اکیلے میں بھی اللہ سے ڈرنا ہے. یاد رکھیے ایسی نصیحت ہے کہ ایک مرتبہ کسی مرید نے اپنے پیر صاحب کی خدمت میں عرض کی کہ عالی جاں مجھے نصیحت کیجئے. پیر صاحب نے کہا کہ میں اللہ پاک کی وہ نصیحت کرتا ہوں جو اللہ پاک نے اگلے پچھلے تمام انسانوں کو کی ہے، یعنی قرآنی نصیحت فرمائی. اور قرآن میں کیا کہتا ہے؟ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. اللہ نے کیا فرمایا؟ بے شک ہم نے ان لوگوں کو جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور تمہیں بھی تاکید فرما دی ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو. اللہ نے پچھلوں کو بھی نصیحت فرمائی، آج کے لوگوں کو بھی نصیحت فرما دی، اور وہ کیا ہے؟ اللہ سے ڈرتے رہو. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کریم خود فرما رہا ہے، مہربان ہے، رحم والا ہے، اپنے بندوں کو تقویٰ کی نصیحت فرما رہا ہے کہ اے بندو اللہ سے ڈرتے رہو. اچھا مومنین کو تو الگ سے سمجھایا ہے نا قرآن میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے. آج کل کچھ لوگ بڑے بے باک ہو گئے ہیں. اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا رحمان ہے، اللہ بڑا رحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے. یقیناً وہ معاف کرنے والا ہے، مگر وہی معاف کرنے والا ہی تو کہہ رہا ہے مجھ سے ڈرو. یہ ڈر کیوں نکالا جا رہا ہے؟ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے. یقیناً وہ میری ماں سے زیادہ مجھے چاہنے والا ہے. اچھا اس کو اگر ادر وے اراؤنڈ کر لیں کہ جس سے پیار ہوتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے، جو محسن ہوتا ہے، کیا اس کی نافرمانی کی جاتی ہے؟ بندہ کیا چاہتا ہے کہ یار مجھے اس سے اتنا پیار ہے کہ میں اسے ناراض نہیں کر سکتا. تو چلو بہت اچھی بات ہے، اللہ سے محبت میں گناہ نہ کیجئے، اللہ سے محبت میں اللہ کی نافرمانی نہ کیجئے. تو بہرحال تقویٰ جو ہے یہ بڑی کمال کی چیز ہے. اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک کے ہاں بندے کی خوبیوں میں سب سے اعلیٰ درجے کی جو خوبی ہے وہ تقویٰ ہے. ہاں متقین جو ہیں اس کے فضائل قرآن میں بیان ہوئے. اچھا پھر آگے خطبے میں ہم کیا سنتے ہیں؟ اور مزین کرو اپنے دلوں کو اس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے، آپ پر اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پر افضل درود اور سلام. اب یہ مزین روشن کرنے کی بات ہو رہی ہے کہ اپنے دل کو روشن کیجئے اللہ رسول کی محبت سے، اس حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے. کیونکہ آگے خطبے میں ایک جملہ سنتے ہیں جو بڑا امپورٹنٹ ہے، فَإِنَّ الْحُبَّ هُوَ الْإِيمَانُ كُلُّهُ الا لا ایمان لمن لا محبت لا. یاد آ رہا ہے؟ یہ جملے سنتے ہیں ہم خود بھی، مگر معنی آج پتہ چل جائے گا تو انشاءاللہ اور اچھے انداز سے سنیں گے. اب اس کے معنی کیا ہے؟ بے شک محبت ہی پورا ایمان ہے. خبردار جسے آپ سے محبت نہیں اس کے لیے ایمان نہیں ہے. جس کے دل میں نبی پاک سے محبت نہیں تو اس کا ایمان کمپلیٹ نہیں ہے.
یعنی یاد رکھیے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ یہ جمعے کے خطبے میں بار بار ریمائنڈ کروایا جاتا ہے، سن لو اس کا ایمان نہیں جس کے دل میں نبی پاک سے محبت نہیں۔ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ فاروق اعظم نے عرض کی لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِي، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے میری جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا والذی نفسی بیدیہ حتی اکون احب الیک من نفسک، نہیں عمر، رب کریم کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تمہاری محبت اس وقت تک کامل نہیں ہوگی جب تک میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ پھر حضرت عمر نے فوراً کیا کہا واللہ لانت احب الی من نفسی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ سن کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا الآن یا عمر، یعنی اے عمر تمہاری محبت کامل ہو گئی ہے، اب ایمان کمپلیٹ ہوا ہے۔ کسی کی دل میں اگر محبت نہیں ہے تو وہ کامل مومن نہیں، تو محبت تو ہر مسلمان کو ہے ہی، محبت کرنی کتنی ہے یہ سمجھنا ضروری ہے۔ محبت کے بغیر تو میں کلمہ ہی میرا کمپلیٹ نہیں ہوگا، لیکن the level of محبت، level of affection required کیا ہے کہ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک، اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اب یہ میں نے اور آپ نے چیک کرنا ہے کہ کیا واقعی ایسی محبت ہے میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ ہم دعوتوں کو بہت اچھا نعرہ بھی لگاتے ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نہ ہو جو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، مگر یہ نعرے کی حد تک تو ہے، مگر کیا عمل بھی ایسا ہے کہ ہم زندگی میں زندگی ایسے گزاریں کہ میرے نبی ناراض نہ ہو جائیں، ان کی سنتوں پر عمل ہو، انہوں نے جن چیزوں سے منع کیا میں اس سے بچوں، پھر محبت ہے نا، نظر تو آئے نا محبت، صرف نعرے کی حد تک تو نہیں ہوتی۔ بہرحال اب آگے بہت پیاری دعا آتی ہے، رزقنا اللہ تعالی وإیاکم حب حبیبہ ھذا النبی الکریم علیہ وآلہ اکرم الصلاۃ والتسلیم، اللہ پاک ہمیں اور تمہیں اپنے حبیب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نصیب فرمائے، ان پر اور ان کی آل پر بزرگ ترین درود و سلام ہو۔ پھر ایک بڑی کمال کی حدیث ہے، انشاءاللہ کبھی موقع ملا اس حدیث کو پورے بیان میں ہم ڈسکس کریں گے، لیکن یہ حدیث جوڑنے والی ہے۔ البر لا یبلا والذنب لا ينسى والديان لا يموت اعمل ما شئت كما تدين تدان، نیکی پرانی نہیں ہوتی۔ اب اس حدیث کا معنی سو ہے البر لا یبلا، نیکی پرانی نہیں ہوتی، والذنب لا ينسى، گناہ بلایا نہیں جاتا، والدیان لا يموت، اور جس نے بدلہ لینا ہے، انصاف کرنا ہے، اس کو موت نہیں آنی، اللہ کو تو موت نہیں آنی نا۔ فرمایا اعمل ما شئت كما تدين تدان، کر لے جو کرنا ہے، جیسی کرے گا ویسی بھرے گا۔ یقین کرے گی ایک حدیث زندگی گزارنے کے لیے کافی ہے۔ اگر بندہ سمجھ جائے نا، انسان کہتا ہے یار میں نیکی کروں صلہ تو ملتا نہیں، بھائی آپ نیکی کرتے جائیں، یہ پرانی نہیں ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں لکھ دی گئی ہے، اللہ اجر دینے والا ہے، لوگوں سے اجر نہ مانگیں۔ البر لا یبلا، نیکی پرانی نہیں ہوتی، والذنب لا ينسى، گناہ بلایا نہیں جاتا۔ میں اور آپ ہزاروں گناہ کر چکے ہوں گے جو بھول گئے، مگر کہیں لکھا ہوا ہے گناہ کرتے وقت یاد رکھنا کہ آج تو لذت کے لیے کر رہا ہوں، مگر یہ کہیں لکھ دیا جائے گا، بلایا نہیں جاتا۔ اور پھر جس نے فیصلہ کرنا ہے نا، جس نے ہمارا حساب کتاب کر کے جزا اور سزا کا اعلان فرمانا ہے، اس کو موت نہیں آنی، والدیان لا يموت۔ اور پھر آگے جس طرح کہا گیا نا اعمل ما شئت كما تدين تدان، کر لے جو کرنا ہے، مگر جیسی کرے گا ویسی بھرے گا۔ یہ لائف میں جو بھی ہم کر کے جائیں گے نا، قبر میں سمجھ لو اس کا رزلٹ کارڈ ملنا ہے۔ اچھی گزار کر جاؤ گے تو جنت کے مزے ہوں گے۔ آج بندہ کہتا ہے مجھے تو کوئی کچھ کہہ ہی نہیں سکتا، میری جو مرضی میں کر رہا ہوں، شراب پی رہا ہوں، بدکاری کر رہا ہوں، جوا کھیل رہا ہوں، حرام کما رہا ہوں، ظلم کر رہا ہوں، زیادتی کر رہا ہوں، میری تو جناب بڑی ٹور ہے، مجھے کون کچھ کہہ سکتا ہے؟ آج کوئی نہیں کہے گا۔ اعمل ما شئت كما تدين تدان، کر لے جو کرنا ہے، نبی پاک نے پہلے ہی فرما دیا، مگر پھر جیسی کرے گا نا ویسی بھرے گا۔ جانا سب نے جنت میں ہے، مگر کام جنت والے کرنے کے لیے تیار کوئی نہیں ہے۔ جنت کی نعمتیں سب کو چاہیے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا کام زندہ کے کیے اور ہمیں شوق گلزار ہے کیا ہونا ہے،
جانا سب کو گلزار میں ہے، جنت میں، کام جہنم والے کرنے ہیں۔ تو آپ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ سیب کا پودا لگائیں اور کہیں دعا کرو آم نکل آئے۔ لوگ کہیں بھائی بویا سیب ہے تو سیب نکلے گا نا۔ آپ امرود بو کے کیلا نہیں نکال سکتے، جیسا بوتے ہیں ویسا کاٹتے ہیں۔ اب اس زندگی میں اپنے اعمال کے ذریعے کون سا بیج ڈال رہے ہیں، یہ غور کرنا ہے۔ اور جمعے کے خطبے میں یہ بار بار ہمیں اعلان کیا جاتا ہے، اعمل ما شئت کما تدین تدان، کر لے جو کرنا ہے، مگر جیسی کرے گا ویسی بھرے گا۔ قرآن کہتا ہے نا، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی ہی ہے۔ اب تو انگریزی میں بھی کہتے ہیں what goes around comes around، آپ اچھا کریں گھوم پھر کے آپ کے ساتھ اچھا ہی ہوگا۔ ہاں، بندہ کہتا ہے میں نے اس کو کھانا کھلایا مجھے تو اس نے کچھ نہیں دیا، یہ نہیں دے گا، اللہ نے دینا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ اس نیکی کا صلہ آپ کو کسی اور طریقے سے ملے گا۔ آپ کو جناب کسی کے ساتھ مسکرانے کا، کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا، کسی کی مشکل دور کرنے کا، کسی کی پریشانی دور کرنے کا آپ کو بالکل صلہ دنیا میں ملتا ہے۔ یہ مکافات عمل ہے، جو لوگوں کے لیے اچھا کرتے ہیں اللہ ان کے لیے اچھا کر دیتا ہے، اور جو آج لوگوں پر ظلم کرتے ہیں نا، بے شک وہ مظلوم آپ کا کچھ نہیں بگاڑ رہا، مگر کہیں نہ کہیں سے آپ اس آفت کو اپنے بچوں میں، اپنے کاروبار میں، اپنی صحت میں، اپنی عزت میں دیکھیں گے۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ یار یہ میرے ساتھ کیسے تباہی ہو گئی، یہ اتنا بڑا پرابلم کیسے آ گیا۔ توبہ کیجئے، کہیں لگتا ہے برا کام کیا ہے، کسی کا دل دکھایا ہے، کوئی ایسی نافرمانی ہو گئی ہے کہ جس کا صلہ مل رہا ہے۔ ہمیں اچھے کام کرنے ہیں، لوگوں کا بھلا سوچنا ہے۔ اور پھر جمعے کے خطبے میں ایک آیت، جھنجھوڑنے والی آیت ہے جو ہر جمعے کے خطبے میں ہم سنتے ہیں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ کیا ترجمہ ہے؟ تو جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے وہ اسے دیکھے گا، اور جو ایک ذرہ بھر برائی کرے وہ اسے دیکھے گا۔ ہم نہیں سوچتے کہ یار چھوٹا سا ہی تو گناہ ہے نا، کون دیکھ رہا ہے، چلو کر لو یار، آج کر لو کل سے نہیں کروں گا۔ یہ ذرہ بھر برائی بھی اٹکا سکتی ہے، قرآن کہتا ہے اس کو دیکھو گے۔ اور چھوٹی چھوٹی نیکیاں سمجھ کے لوگ چھوڑ دیتے ہیں، یار 2 رکعت نفل چھوڑ دیا تو کیا ہو گیا، مسکرائے نہیں تو کیا ہو، یہ چھوٹا ذرہ بھی اچھائی کا کرے گا وہ بھی قیامت کے دن دیکھے گا۔ تو اللہ کرے یہ بات سمجھ آ جائے کہ زندگی گناہوں میں نہیں، نیکیوں میں، چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی کرتے چلے جائیں، یہ جمع ہو رہی ہے، یہ اکاؤنٹ میں پلس ہو رہی ہیں، اور انشاءاللہ قیامت کے دن اس کا اجر دیکھیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو جمعے کے خطبے کو سمجھنے میں اور اس کو انڈرسٹینڈ کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کوشش کی ہم نے کہ ہم اپنے پورے جمعے کے خطبے کو، پورا تو نہیں ہو سکا مگر کچھ اس کی ہائی لائٹس، کہ اتنی خوبصورت نصیحتیں ہوتی ہیں، اور ہم نے قرآن کی شروع میں آیت سنی کہ جو لوگ دھیان سے کان لگا کر قرآن و حدیث کی بات، بیانات اور خطبے کو سنتے ہیں، اللہ فرماتا ہے ہدایت یافتہ بھی ہیں، اور یہ سبحان اللہ عقل مند بھی ہیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، جمعہ کا دن یہ عام دنوں کی طرح آرڈنری ڈے نہیں ہے، ہم اس کو بالکل بعض اوقات عام انداز میں گزارتے ہیں۔ جمعے کے دن کو خاص طور پر اہتمام کے ساتھ گزارنا چاہیے، اس کو یوم عید کہا گیا، یہ تمام دنوں کا سردار ہے۔ جمعے کے دن کی اتنی برکتیں ہیں کہ کوئی جمعہ کے دن انتقال کر جائے تو اس کو قبر کے منکر نکیرین کے سوال و جواب سے آسانی اور عذاب قبر سے نجات مل جاتی ہے۔ ہمارے بزرگان دین، ہمارے اسلاف جمعے کے دن ڈھونڈ ڈھونڈ کر نیکیاں کیا کرتے، مگر آج ہم نارمل طریقے سے جمعہ گزارتے ہیں۔ جمعے کے دن بھی معاذ اللہ گناہوں کا سلسلہ ہوتا ہے۔ یاد رہے، جہاں جمعہ کا دن اس قدر مبارک ہے، وہاں جمعہ کے دن اگر کوئی گناہ کیا جائے تو اس گناہ کو بھی 70 گناہ کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ تو کبھی بھی شب جمعہ، جمعرات کی رات، ویسے تو کبھی بھی گناہ نہیں کرنا چاہیے، مگر اسپیشلی جمعرات اور جمعے کو زیادہ احتیاط اور زیادہ نیکیاں کرنے کی عادت ڈالیں۔ یعنی اگر اعلان ہو جائے کہ ہفتے میں ایک دن ایسا ہوگا جو جتنا کمائے گا اس کو 10 گنا کر دیا جائے گا، اس دن کتنا کام کریں گے ہم؟ ارے ایک دن میں 10 گنا ملٹی پلائی، تو جمعے کے دن ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر۔ مثال کے طور پہ آپ نے 2 دن بعد کوئی نیکی کا کام کرنا تھا، آپ نے کسی کی کوئی مدد کرنی تھی، مسجد میں کچھ رقم دینی تھی، کوئی بھی نیکی کا کام کرنا تھا، کوشش کریں وہ جمعے والے دن پہلے کر لیں، تاکہ 70 گنا اس کا جو ہے وہ ثواب مل جائے۔ برسوں ہو گئے جمعہ پڑھتے ہوئے، امام صاحب خطبہ دیتے ہیں جمعہ کا۔ اب ہم لوگ عربی تو جانتے نہیں اور نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی سوچا یہ جو خطبہ دیا جاتا ہے اس میں ہمارے لیے کیا کیا میسج ہوتا ہے؟ آج انشاءاللہ جمعے کے خطبہ رضویہ کے چند مدنی پھول پیش کرتا ہوں کہ یہ بار بار آپ نے الفاظ سنے ہوں گے، کئیوں کو خطبہ یاد بھی ہو گیا ہوگا، لیکن کیا کہتے ہیں امام صاحب یہ سمجھ نہیں آتا۔
حالانکہ ہمیں اس کا ترجمہ ماشاءاللہ کتابوں میں ملتا ہے، پڑھے تو صحیح کہ کون سا میسج ہے جو گویا ہر جمعے ہمارے لیے دہرایا جاتا ہے۔ میں چند انشاءاللہ جمعے کے خطبے سے مدنی پھول پیش کرتا ہوں، اور سنیے کتنے خوبصورت الفاظ میں ہر جمعہ ہمیں کیا یاد دلایا جاتا ہے۔ جمعے کے دن اعلان ہوتا ہے، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ عز وجل فی السر والاعلان۔ خطبہ دینے والا کہتا ہے، وصیت کرتا ہوں تم کو اور اپنے نفس کو پرہیزگاری کی، اللہ عز و جل کے لیے تنہائی اور لوگوں کے سامنے۔ فَإِنَّ التَّقْوَى سَنَامُ ذُرَ الْإِيمَانِ، اس لیے کہ پرہیزگاری ایمان کی انتہائی بلندی ہے۔ ہمیں تقوی کا درس دیا جاتا ہے، لوگوں کے سامنے بھی اکیلے میں بھی اللہ سے ڈرنے کی بات کی جا رہی ہے، اور فرمایا گیا کہ پرہیزگاری ایمان کی انتہائی بلندی پر ہے۔ اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم نہ لوگوں کے سامنے گناہوں سے باز آتے ہیں، نہ اکیلے میں گناہوں سے باز آتے ہیں، نہ لوگوں کے سامنے اللہ سے ڈرتے ہیں، نہ اکیلے میں رب سے ڈرتے ہیں۔ ابھی جو مذہبی حلیے والے لوگ ہوتے ہیں وہ لوگوں کے سامنے تو شرم کر لیتے ہیں کہ چلو کوئی دیکھ نہ لے، کسی کو پتہ نہ چل جائے، مگر سوچئے جب اکیلے میں ہوتے ہیں، ہماری خلوتیں ہوتی ہیں، اس وقت ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ آج بڑا بھائی نہ دیکھ لے، میرا دوست نہ دیکھ لے، میری عزت کرنے والا نہ دیکھ لے، اس بات کا تو خیال ہے، مگر تنہائی میں جب دروازہ بند ہوتا ہے اس وقت یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ رب دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، جس سے سب سے زیادہ شرم کرنی چاہیے تھی وہ دیکھ رہا ہے، اور ہم اس وقت بے شرمیاں کرتے ہیں، اس وقت گناہ کرتے ہیں۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، غور کیجئے، یہ کتنی بری بات ہے کہ رب دیکھ رہا ہو اور بندہ اسی کی نافرمانی کر رہا ہو۔ امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کیا خوب فرماتے ہیں، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، یعنی جس کی نافرمانی کر رہے ہو، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، وہ خبردار ہے کیا ہونا، وہ تو دیکھ رہا ہے۔ اور اگر وہی ناراض ہو گیا میرے بیٹے اسلامی بھائیو، ہمارا کیا بنے گا؟ خدارا آج مبارک دن اور مبارک مہینہ ہے، اپنے اندر یہ احساس پیدا کیجئے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور جس کا یہ احساس اجاگر ہو گیا اس کو انشاءاللہ گناہ سے بچنا بڑا آسان ہو جائے گا۔ ایک بار ایک شخص، کتابوں میں لکھا یہ واقعہ، اس نے ایک عورت کو گناہ کے ارادے سے پکڑا، ہاتھ میں خنجر تھا، لوگ جمع ہو گئے، لیکن وہ بدماش تھا، اس سے چھڑانے کی ہمت کسی میں نہ تھی۔ اس زمانے کے ایک بزرگ وہاں سے گزرے کہ دیکھا ایک بدماش نے ایک عورت کو پکڑا ہے، ہاتھ میں خنجر ہے، لوگ جمع ہیں۔ وہ بزرگ قریب تشریف لے گئے اور اس کے کان میں کچھ فرمایا۔ ان کا کچھ فرمانا تھا کہ وہ بدماش جو تھا، گناہگار تھر تھر کانپنے لگا، ہاتھ سے وہ خنجر بھی گر گیا، عورت بھی چھوٹ کر چلی گئی، دھڑام سے گرا، بے ہوش ہو گیا۔ لوگ جمع ہو گئے، کہنے لگے تمہارا تو بڑا کر و فر تھا، تم تو بڑے جری، کسی کو جواب نہ دیتے، تم سے کوئی بات نہ کر سکتا، اتنا ڈرتے تھے لوگ تم سے، ایسا کیا ہوا کہ تم بے ہوش ہو کر گر گئے؟ وہ بدماش کہتا ہے پہلے یہ بتاؤ وہ تھے کون جنہوں نے میرے کان میں کچھ کہا؟ کہا وہ تو زمانے کے فلاں فلاں ولی تھے۔ کہا انہوں نے میرے کان میں آ کر صرف یہ کہا کہ جو تم اس وقت کر رہے ہو وہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اے کاش اکیلے میں گناہ کرتے وقت، برائیاں کرتے وقت، حرام کماتے وقت، ملاوٹ کرتے وقت، جھوٹ بولتے وقت، انٹرنیٹ پر یا ٹی وی پر فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، بے حیائی کے مناظر دیکھتے وقت یہ خیال آ جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ جمعہ کے دن بار بار گویا ہمیں ریمائنڈر کال دی جاتی ہے، فرمایا جاتا ہے اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ عز وجل فی السر والاعلان، اکیلے میں ہو یا تنہائی میں یا لوگوں کے سامنے ہو، تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ اے میرے بیچے اسلامی بھائیو، ہر جمعے یاد دلایا جا رہا ہے دیکھو اللہ سے ڈرنا، وہ دیکھ رہا ہے، مگر جمعہ پڑھ کے جا کر پھر گناہ کرتے ہیں، جمعے کے دن بھی برائی کرتے ہیں۔ ایسا نہ کریں، آئیے رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں۔ آگے ارشاد ہوتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ كُلِّ شَجَرٍ وَحَجَرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ کو یاد کرو ہر درخت اور پتھر کے نزدیک، اور جان رکھو اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ اعلان ہوتا ہے۔ ذکر کرو رب کا، پتھر اور شجر اور حجر کے پاس، یعنی جہاں سے گزرو رب کو یاد کرو، مگر ہمارا حال یہ ہے ہم جدھر سے گزرتے ہیں وہاں رب کی نافرمانی کرتے ہیں۔
کتنے گواہ بناؤ گے؟ کون سی جگہ ہے جو ہمارے گناہ کی گواہ نہیں؟ ارے ہمارے بزرگ تو وہ ہوتے جدھر سے گزرتے ادھر عبادت کرتے، جس جگہ سے گزرتے مسجد دیکھتے کہتے اس میں بھی 2 رکعت نفل پڑھ لوں، مسجد میں جاتے چاہتے ہر ستون پر 2 رکعت پڑھ لوں تاکہ یہ جگہ گواہ ہو جائے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، ایک جگہ سے گزرے، واپس آئے، پھر گزرے، لوگوں نے کہا حضور آپ ابھی تو گزر کر گئے تھے، کہا میں اس سڑک سے گزر تو گیا مگر خیال آیا اس سڑک پہ گزرتے گزرتے اللہ کا ذکر نہ کیا تھا، میں چاہتا ہوں جس راستے سے گزروں وہ راستہ میرے ذکر اللہ کا گواہ بن جائے۔ سوچو ہمارے بزرگ تو یہ چاہتے تھے، مگر ہمارا حال ایسا ہے کہ جس راستے سے گزرتے ہیں اس راستے کو گالیوں کا گواہ بنا رہے ہیں، اس راستوں کو معاذ اللہ گاڑی میں بھی جاتے ہیں تو میوزک چلاتے ہیں، سارا راستہ وہ گواہ ہو جائے کہ میں گناہ کرتے کرتے گزرا ہوں۔ موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں تو کان میں ہیڈ فون لگا کے میوزک سنیں گے، ایک ایک سڑک کو گناہ کا گواہ کر رہے ہو۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ میرا سفر بھی جاری ہو، میرا ذکر بھی جاری ہو، میرے زبان پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھی جاری ہو، جدھر سے گزروں وہ جگہ میرے ذکر اللہ کی گواہ بن جائے۔ جمعے کے خطبے میں ایک اور بات ہمیں ڈرائی جا رہی ہے، سمجھایا جاتا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو، وہ دیکھ رہا ہے، وہ غافل نہیں، ہم غافل ہوتے ہیں، وہ رب غافل نہیں ہے۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، پھر آگے جا کر ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا درس کس پیارے انداز میں خطیب دیا کرتے ہیں۔ فرمایا جاتا ہے فَإِنَّ السُّنَنَ هِيَ الْأَنْوَارُ، اس لیے کہ سنتیں یہی انوار ہیں، وَزَيِّنُوا قُلُوبَكُمْ بِحُبِّ هَذَا النَّبِيِّ الْكَرِيمِ، اور مزین کرو اپنے دلوں کو اس نبی کریم کی محبت سے۔ اگر دلوں کو مزین کرنا ہے، دلوں کو ڈیکوریٹ کرنا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں سے مزین کرو۔ پھر فرماتے ہیں فَإِنَّ الْحُبَّ هُوَ الْإِيمَانُ كُلُّهُ، غور سے سنیں کہ محبت وہی ایمان ہے۔ الا لا ایمان لمن لا محبت له، الا لا ایمان لمن لا محبت له، الا لا ایمان لمن لا محبت له۔ ہر جمعے کو 3 بار یہ اعلان سنتے ہو، کبھی اس کا معنی سمجھنے کی کوشش کی؟ یہ بتایا جا رہا ہے خبردار نہیں ہے اس کے لیے ایمان جس کے دل میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نہیں۔ ارے محبت نہیں تو ایمان ہی نہیں ہے۔ الا لا ایمان لمن لا محبت له، آقا کی محبت یہ ایمان کی جان ہے، ایمان کی اصل ہے۔ اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہیں، اس کا ایمان ہی مکمل نہیں ہے۔ اور یہ بات فقط اس خطبے میں نہیں بلکہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ میرے آقا فرما رہے ہیں تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک، اس کے والد، اس کی اولاد، بلکہ تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہ ایمان کی اصل ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں۔ ہم بھی نعرہ لگاتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نہ ہو جو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ بڑا بہترین نعرہ ہے، اور یہی بات ہمیں حدیث بھی سکھا رہی ہے، زندگی فضول ہے۔ اگر واقعی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہیں، مگر اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر پوچھو کہ کیا واقعی محبت ہے یا خالی نعرہ ہی ہے؟ محبت ہوتی تو میں ایسا ہوتا، واقعی سچی محبت ہوتی تو میرا ایسا کردار ہوتا کہ آقا فرمائے کچھ اور میں کروں کچھ۔ ارے جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر بات سے بھی محبت ہوتی ہے، اس کی ہر ادا سے بھی محبت ہوتی ہے۔ دیکھو محبت کی تو صحابہ کرام نے کی، کیسی محبت کی کہ آج سنتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر رب عز و جل کی طرف سے برکتوں کو پانا ہے، رحمتوں کو حاصل کرنا ہے، قرآن کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اے رسول فرما دیجئے اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، محبت اللہ سے کرتے ہو تو اتباع میری کرو، کیوں کیا ہوگا؟ اللہ تم کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ سرکار کی اتباع کریں گے اللہ محبوب بنا لے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور اللہ بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے میرے پیچھے اسلامی بھائی، یہ قرآن کا بھی حکم ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کی جائے، نبی پاک کی سنتوں پر عمل کیا جائے۔ مگر بدقسمتی سے آج محبت کا دعویٰ تو ہم سب کرتے ہیں،
مگر سنتوں سے ہم سارے زندگی سے ایسا لگتا ہے کہ دور گزار رہے ہیں۔ ہمارے اسلاف کیسے محبت کرتے، کیسے اطاعت کرتے۔ سیدنا صدیق اکبر عاشق اکبر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی وفات کا وقت آتا ہے، ساری زندگی تو نبی پاک کی سنتوں پر عمل کیا، آخری وقت کیا عالم ہے۔ اپنی وفات سے چند گھنٹے پہلے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کفن مبارک میں کتنے کپڑے تھے اور آپ کی وفات کس دن ہوئی تھی۔ دیکھو سنت پر عمل کا جذبہ کیسا ہے۔ انتقال کے وقت پوچھا جا رہا ہے کہ کفن میں میرے آقا کے کتنے کپڑے تھے، وفات کس دن ہوئی۔ اس سوال کی وجہ یہ تھی کہ ساری زندگی تو نبی پاک کے طریقے پر چلا ہوں، آخری وقت کفن بھی اتنے ہی کپڑوں میں مل جائے، اور کاش دن بھی وہ نصیب ہو جائے جو آقا کو نصیب ہوا ہے۔ وہ کفن کیسا تھا معلوم کرتے تھے، ہم لباس کیسا ہے وہ نہیں پہنتے۔ سوچئے یہ کیسی محبت ہے۔ الا لا ایمان لمن لا محبت لا، اس کے لیے ایمان نہیں، کامل ایمان والا وہ نہیں جس کے دل میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نہیں۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، محبت فقط زبانی نعروں کا نام نہیں، ہمارے کردار میں عشق رسول جھلکنا چاہیے، ہماری عادتوں میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز جھلکنا چاہیے۔ ہمارے اسلاف تو ان سنتوں پر بھی عمل کرتے جس کا حکم نہیں ہوتا تھا، مگر وہ چاہتے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر ادا کو ادا کیا جائے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ایک ایسی جماعت سے ہوا کہ اس کے سامنے کھانے کے لیے ایک بھنی ہوئی مسلم بکری رکھی ہوئی تھی۔ لوگوں نے آپ کو کھانے کے لیے بلایا، حضور آئیے آپ بھی ہمارے ساتھ کھائیے۔ حضرت ابو ہریرہ کیا کہتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا سے تشریف لے گئے، میرے آقا نے زندگی بھر کبھی جو کی روٹی بھی پیٹ بھر کر نہ کھائی، میں بھلا ان لذیذ اور پرتکلف کھانوں سے کیسے اپنے دل کو بہلا سکتا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی یاد تھی ان کے دلوں میں۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ منقول ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان مسجد نبوی سے ملا ہوا تھا، اور اس مکان پر پرنالا تھا، اور بارش کی وجہ سے آنے والے نمازیوں کے اوپر وہ پانی گرتا تھا۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پرنالے کو اکھاڑ دیا تاکہ نمازیوں کو تکلیف نہ ہو۔ اب انہوں نے اپنے طور پہ یہ کام کیا۔ حضرت عباس آئے، آ کر عرض کرتے ہیں، خدا کی قسم اس پرنالے کو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میری گردن پر سوار ہو کر لگایا تھا، آقا نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا، حالانکہ امیر المومنین ہیں۔ امیر المومنین سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پتا چلا کہ یہ پرنالہ آقا نے لگایا تھا، حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اے عباس مجھے معلوم نہ تھا، اب میں آپ کو حکم دیتا ہوں، آپ میری گردن پر سوار ہو کر اس پرنالے کو واپس لگا دیجئے۔ جو چیز آقا نے کی میں کیسے اس کو ختم کر دوں، اس قدر محبت۔ مگر آج جو کام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتائے، ہم نے وہ ختم کرنا شروع کر دیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائے، نماز پڑھو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آج جمعے کی نماز میں مسجد فل ہے، آج ہی عصر کی نماز میں کیا ہو جائے گا؟ کیا جمعے کے بعد آنے والی عصر فرض نہیں؟ کیا آج فجر کی نماز جو تھی وہ ہم پر فرض نہیں؟ نمازی بھی ہوتا ہے، بڑا ہنستے ہنستے کہتا ہے، جناب کیا کروں، 4 نمازیں پڑھتا ہوں، فجر میں آنکھ نہیں کھلتی۔ اس سے پوچھیں کہ جس دن تمہاری صبح 7 بجے ٹرین ہوتی ہے، اس دن کیسے 5 بجے تمہاری آنکھ کھل جاتی ہے؟ جس دن صبح 6 بجے بس میں جانا ہوتا ہے، اس دن گھر والوں کو بھی کہہ کر سوتے ہو، الارم بھی رکھتے ہو۔ جس کو صبح نوکری پر 7 بجے پہنچنا ہوتا ہے، پتا ہے لیٹ ہو گیا تو لیٹ منٹ لگ جائے گی، پیسے کٹ جائیں گے، وہ اپنی نوکری پر پہنچ جاتا ہے۔ تو جواب آئے گا، نوکری کی اہمیت ہے، فلائٹ کی اہمیت ہے، ٹرین اور بس پر جانے کی اہمیت ہے، ہمارے نزدیک نماز کی اہمیت نہیں ہے۔ ایسا نہ کریں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج نیت کریں، آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ زور سے نعرہ لگائیں، آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ اسی طرح میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس چیز کو منع کر دے، ہمارے صحابہ پھر اس کی طرف منہ موڑ کر نہیں دیکھتے تھے۔ ایک بار حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، وہ سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ہاتھ سے وہ انگوٹھی نکالی اور پھینک دی، اور فرمایا، تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ آگ کے انگارے کو اپنے ہاتھ میں ڈالے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، دوسرے لوگوں نے کہا کہ اپنی انگوٹھی تو اٹھا لو،
اس کو اٹھا کر بیچ دینا، کوئی نفع حاصل کر لینا، پہننا مت۔ وہ عاشق رسول کیا کہتا ہے، خدا کی قسم جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس انگوٹھی کو پھینک دیا ہے، میں اب اس انگوٹھی کو کبھی نہیں اٹھا سکتا، اسے چھوڑ کر وہیں چلا گیا۔ یہ تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا انداز۔ اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، اب یہاں شرعی مسئلہ بھی سمجھ لیجئے کہ مرد یہ زیورات نہیں پہن سکتا۔ پتہ نہیں کہاں سے یہ طریقہ آ گیا ہے، پہلے عورتوں کا سنا تھا بالیاں پہننا، اب مردوں نے بھی بالیاں پہننا شروع کر دی ہیں۔ بالیاں صرف کانوں میں نہیں، پتہ نہیں کدھر کدھر پہننا شروع کر دی ہیں۔ توبہ توبہ توبہ۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، کیا ہو گیا ہمیں؟ آج 2 ہاتھ ہیں، کڑے زیادہ ہیں، 10 انگلیاں ہیں، انگوٹھیاں زیادہ ہیں، گلا ایک ہے، چینیں زیادہ ہیں۔ ارے مرد کے لیے تمام زیورات یہ ناجائز اور حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ مرد فقط ایک انگوٹھی پہن سکتا ہے، وہ بھی چاندی کی ہو، اور وہ چاندی کا وزن بھی 4.5 ماشا سے کم ہو، اور اس کے اندر ایک نگینہ، ایک پتھر بھی ہو۔ بغیر پتھر والی بھی انگوٹھی نہیں پہن سکتے، یا 4.5 ماشا سے زیادہ وزن والی انگوٹھی بھی نہیں پہن سکتے، اور وہ بھی فقط چاندی کی ہو اور کسی دھات کی نہ ہو۔ لیکن اتنے زیورات پہننے کی عادت بن گئی، لوگ کہتے ہیں مدینے سے چھلا لایا ہوں، مدینے سے کڑا لایا ہوں۔ ارے مدینے والے نے جو فرمایا اس پر عمل کیجئے۔ تو بہرحال میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، بات چل رہی ہے سنت رسول کی، محبت رسول کی۔ خدارا اپنے سراپے کو دیکھ لیجئے کہ کیا سرکار کا عاشق ایسا ہوتا ہے، اس کا چہرہ ایسا ہوتا ہے، اس کا لباس ایسا ہوتا ہے، اس کا کھانا پینا ایسا ہوتا ہے۔ ہم جمعے کے خطبے میں بار بار یہ اعلان سنتے ہیں، الا لا ایمان لمن لا محبت لا۔ اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، جب آپ گھر جائیے گا، جو میرے مدری چینل کے ناظرین ہیں ان سے بھی میں یہ بات عرض کروں گا، ذرا آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیے گا اور اپنے آپ سے ایک سوال کیجئے گا، اور وہ سوال یہ ہے کہ میں کہاں سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام دیکھتا ہوں؟ آقا کا عاشق کہلاتا تو ہوں، کہتا تو ہوں اپنے آپ کو۔ ذرا اوپر سے شروع کیجئے گا، بال نبی پاک کے طریقے والے ہیں یا آقا کے دشمنوں کے طریقے والے ہیں؟ پھر چہرہ سنت کے مطابق ہے یا معاذ اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں والا چہرہ ہے؟ چہرے پر داڑھی ہے کہ نہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے داڑیاں بڑھاؤ، مونچھیں پست کرو، اور میرے دشمنوں جیسا چہرہ نہ بناؤ۔ یہ کیسا عاشق ہے؟ سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی مڈاتا ہے؟ کیوں عشق کا چہرے سے اظہار نہیں ہوتا؟ پھر ذرا لباس دیکھیے گا اپنا، اگر سنتوں والا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں انگریزوں والا اور بے پردگی والا لباس ہے تو پھر اپنے آپ سے پوچھئے گا کہ میں کہاں سے مسلمان ہوں۔ پھر ذرا تھوڑی دیر گفتگو کرتے وقت نوٹ کیجئے گا کہ ہماری گفتگو کے اندر الفاظ کون سے ہیں۔ کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کی عادت ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کی عادت ہے؟ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، انشاء اللہ، یہ ہماری زبان پر ہے یا فلمی ڈائلاگ ہیں، گانے باجے ہیں، بے حیائی کی باتیں ہیں؟ ارے کھانا کھانے بیٹھتے ہیں کسی کے ساتھ تو سمجھ نہیں آتا کہ مسلمان کے ساتھ کھا رہے ہیں یا کسی غیر مسلم کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، الٹے ہاتھ سے سارے معاملات ہو رہے ہیں، اور جناب انداز ہی دوسرا ہے۔ میں آپ سب سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، خدارا غلامی رسول کا دعویٰ کرنے والوں اپنی اسکیننگ کرو کہ میں واقعی غلام رسول ہوں۔ ارے غلام رسول وہ ہوتا ہے کہ جس کو دور سے دیکھیں تو پتہ چل جائے کس کا غلام ہے۔ شاعر لکھتا ہے نا، فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔ ہمیں دور سے دیکھ کر پتہ چل جائے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عاشق اور امتی جا رہا ہے۔ محبت کیجئے، اپنے آقا سے ٹوٹ کر محبت کیجئے، مگر ان کے طریقے پر عمل بھی کیجئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام جھوٹا نہیں ہوتا، آقا کا غلام دھوکہ دینے والا نہیں ہوتا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا عاشق حرام کمانے والا نہیں ہوتا۔ ارے کیسے وہ سود کا کاروبار کرے گا جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں کہ سود کے 70 درجے ہیں اور اس کا سب سے کم تر درجہ یہ ہے، حدیث پاک کا خلاصہ ہے اس کا سب سے کم تر درجہ یہ ہے کہ بندہ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے۔ کہ نبی پاک کا غلام سود کا کاروبار کرے گا؟ ارے سود کا کام کرنے والے کو اللہ سے جنگ کرنے والا کہا گیا۔ چھوڑ دو یہ کاروبار، نہ کرو کاروبار میں ملاوٹ، نہ بولو جھوٹ، نہ کماؤ حرام۔ یہ سرکار کی غلامی نہیں، یہ بربادی کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ جمعے کا خطبہ زبردست میسج ہے ہمارے لیے، الا لا ایمان لمن لا محبت لا۔ ارے نہیں ہے اس کا ایمان کامل جس کے دل میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہیں ہے۔ محبت کیجئے، وہ دل بیکار ہے جس دل میں عشق رسول نہیں ہے، وہ دل بیکار ہے جس دل میں محبت رسول نہیں ہے۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں،
اس کے بعد جمعے کے خطبے میں ہمیں اور آگے جا کر سمجھایا جا رہا ہے البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت اعمل ما شئت کما تدین تدان. اس کا ترجمہ اگر سمجھ آ جائے نا، یہ ڈرا دینے کے لیے کافی ہے. فرمایا جا رہا ہے البر لا یبلا، نیکی پرانی نہ ہوگی، والذنب لا ینسا، اور گناہ بھلایا نہ جائے گا، والدیان لا یموت، اور جس نے فیصلہ کرنا ہے، جس نے بدلہ دینا ہے، وہ مرتا نہیں، اسے موت نہیں آتی. اعمل ما شئت کما تدین تدان، کہا گیا کر لے جو کچھ کرنا ہے، بدلہ دیا جائے گا. کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے. یہ اتنی زبردست حدیث ہے. فرمایا البر لا یبلا، نیکی پرانی نہیں ہوتی، نیکیاں کرتے جاؤ، جمع کراتے جاؤ، وہ رب نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا. وَالذَّنبُ لَا يُنسَى، گناہ کر کے ہم بھول جاتے ہیں، مگر یہ گناہ بھلایا نہیں گیا، کہیں نوٹ ہو گیا. ہم بڑے عجیب لوگ ہیں، ہم نے اتنے گناہ کیے ہمیں یاد ہی نہیں ہے. نیکیاں ساری یاد رکھی ہوئی ہیں، ہمارے اسلاف نیکیاں بھول جاتے، گناہ یاد رکھتے. آج ہمیں یہ بھی یاد ہے کہ 15 سال پہلے مدینے گیا تھا، 10 سال پہلے میں نے مسجد کو پیسے دیے تھے، 5 سال پہلے فلاں غریب کی شادی کروائی تھی. کسی کے ساتھ 10-15 منٹ بیٹھو، اپنی 15 سال کی نیکیاں گنوا دیتا ہے. اس سے پوچھیں جناب کل جھوٹ بولا تھا یاد ہے؟ 15 سال پرانی نیکی یاد رکھتے گنوائی جا رہے ہو. کل جھوٹ بولا تھا، آج صبح تم سے بدنگاہی ہو گئی تھی یاد ہے؟ تھوڑی دیر پہلے آپ نے غیبت کی تھی وہ یاد ہے؟ کیسے لوگ ہیں ہم گناہ کری جا رہے ہیں، بھولی جا رہے ہیں. مگر وَالذَّنبُ لَا يُنسَى، گناہ بھلایا نہیں جائے گا. وَالدَّيَّانُ لَا يَمُوتُ، میں مر جاؤں گا، مگر جس نے فیصلہ کرنا ہے، جس نے حکم سنانا ہے، اسے موت نہیں آنی. اگر گناہوں پر پکڑ ہوئی ہم کہاں جائیں گے؟ اسی جمعے کے خطبے میں قرآن پاک کی ایک آیت ہر جمعے کو یاد دلائی جاتی ہے. فرمایا گیا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ترجمہ کنز ایمان، تو جو ایک ذرہ بھر بلائی کرے اسے دیکھے گا، اور جو ایک ذرہ بھر برائی کرے اسے دیکھے گا. اے نیکیاں کرنے والوں تمہیں مبارک ہو، اے نمازیں پڑھنے والوں تمہیں مبارک ہو، اے روزے رکھنے والوں، اے ذکر کرنے والوں، اے حلال کمانے والوں، اے نیکی کی دعوت دینے والوں، اے اللہ کی رضا کے کام کرنے والوں تمہیں مبارک ہو. قرآن اعلان کر رہا ہے جو ذرہ بھر بھلائی کرے گا اسے دیکھے گا. اور اے نمازیں قضا کرنے والوں، اے حرام بولنے والوں، اے حرام دیکھنے والوں، اے چھپ چھپ کر گناہ کرنے والوں، اے مسلمانوں کے مال دبانے والوں، اے اپنے ماں باپ کو ستانے والوں، اے حرام روزی کمانے والوں، اے جھوٹ بولنے والوں، غیبت کرنے والوں، بے حیا عورتوں سے دوستیاں کرنے والوں، سنو، قرآن کہتا ہے جو ذرہ بھر برائی کرے گا وہ دیکھے گا. قیامت کے دن اگر ہماری برائیاں ہمارے سامنے کر دی گئی اور کہا گیا پڑھو، ہم کہاں جائیں گے؟ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، قرآن میں جا بجا یہ حکم موجود ہے کہ قیامت کے دن نامہ اعمال ہاتھ میں دیا جائے گا. خوشخبری ہے ان کے لیے کہ جن کے سیدھے ہاتھوں میں نامہ اعمال دیا جائے گا. مگر قرآن ہی کہتا ہے کہ بد نصیب ہوں گے چند لوگ وہ جن کی پیٹھ توڑ کر ان کے بائیں ہاتھ میں ان کا نامہ اعمال دے دیا جائے گا، اور کہا جائے گا اپنا اعمال نامہ پڑھ کر سناؤ. ذرا سوچو تو صحیح ہمارے اعمال نامے میں کیا کیا ہے. اور چھپ چھپ کر گناہ کیے ہیں، رات کے اندھیرے میں دروازہ بند کر کر کے گناہ کیے ہیں. اگر وہ پڑھنے پڑ گئے تو کہاں جائیں گے؟ اس میدان محشر میں ہمارے آقا بھی ہوں گے، تمام انبیاء کرام بھی ہوں گے، صحابہ کرام بھی ہوں گے، ہمارے غوث اعظم بھی ہوں گے، ہمارے پیر و مرشد بھی ہوں گے، ہاں ہمارے والدین ہوں گے، ہم سے محبت کرنے والے دوست بھی ہوں گے. ہم کیسے اپنی گندی باتیں پڑھ کر سنائیں گے؟ نہ کرو ایسے کام جس کے لیے قیامت کے دن شرمندہ ہونا پڑے، نہ کرو ایسے اعمال کے قیامت کے دن جواب نہ بن پڑے. نیکیاں جمع کر لو، ہم سب نے دنیا سے جانا ہے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، فقط دنیا کے لیے نہ جیو. قبر میں تجوری نہیں، کفن میں جیب نہیں،
فقط مال جمع کرنے کے لیے نہ جیے، قبر میں ہمارے اعمال ہمارے ساتھ جائیں گے۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، آؤ، وہ رب بڑا قریب ہے، آؤ اس سے معافی مانگ لو، آؤ توبہ کر لو، آج رب کی بارگاہ میں سر کو جھکا لو۔ میرا رب اتنا قریب ہے، بندہ ساری زندگی گناہ کرے، ایک بار سچی توبہ کر لے، حدیث پاک میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ آؤ آج توبہ کر لو، نامہ اعمال گناہوں سے بھرا ہوا ہے، میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، مگر میرا رب اتنا قریب ہے، ایک بار سچی توبہ بندہ کر لے، وہ نامہ اعمال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کے نامہ اعمال سے وہ گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ دنیا میں ہم جرم کریں، ہمارا ریکارڈ لکھ لیا جاتا ہے، میرے رب کی شان دیکھو، بندہ توبہ کرے، رب نامہ اعمال سے سارے گناہ ہی مٹا دیتا، بلکہ جس پر کرم نواز ہو جائے اس کے گناہ نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ بس توبہ کرنے کی دیر ہے۔